ابھی جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ وضو کر کے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ تمام کے تمام صحابہ نے اس آدمی کو دیکھا، اس صحابی کو دیکھا، اس مسلمان کو دیکھا۔ دوسرے دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نے کیا دیکھا؟ وہی کل والا آدمی ہے، کل والا صحابی ہے۔ تیسرے دن میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر میں جو صحابی آئے گا، جو مسلمان آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ تمام صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی صحابی ہے جو پہلے 2 دنوں میں تھا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مسلمان کو، ایک ہی صحابی کو 3 دنوں تک جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، کیونکہ صحابہ اکرام نیکی کے اندر دوڑے لگاتے تھے، مقابلے کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان دنیا کا نامہ کمانے میں دوڑے لگاتا ہے، مقابلے کرتا ہے، تجارت کرنے میں مقابلے کرتا ہے، مال و متاع کمانے میں دوڑے لگاتا ہے، پیسہ اکٹھا کرنے میں، دولت اکٹھی کرنے میں، سونا چاندی ہیرے جواہرات کی محبت میں دوڑے لگاتا ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیکی کے اندر دوڑے لگایا کرتے تھے، مقابلے کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں اس صحابی کے پاس گیا، جا کر کہا، آج رات میں نے آپ کے پاس مہمان بننا ہے، آج رات میں نے آپ کے ساتھ ٹھہرنا ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہ رات اس صحابی کے گھر میں ٹھہرا، ساری رات جاگتا رہا، دیکھتا رہا کیا وہ کون سا خاص عمل کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی رات میں ساری رات جاگتا رہا، دیکھتا رہا کون سا ایسا خاص عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک جنت کی بشارت دی۔ پہلی رات بھی جاگتا رہا، دیکھتا رہا، کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا۔ پھر دوسری رات میں ٹھہرا، دوسری رات بھی ساری رات جاگتا رہا، دیکھتا رہا کون سا خاص عمل کرتا ہے۔ دوسری رات میں بھی کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ تیسری رات بھی ٹھہرا رہا، جاگتا رہا، دیکھتا رہا کون سا خاص عمل کرتا ہے جس خاص عمل کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دے دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 راتوں میں میں نے دیکھا کوئی خاص عمل نہیں تھا، وہی سارے اعمال تھے جو ہم بھی کیا کرتے تھے۔ 3 راتیں گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت بتا دی۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری 3 دنوں تک دی،
مجھ سے رہا نہ گیا، میں آپ کا خاص عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، وہی اعمال کرتا ہوں جو آپ کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مایوس ہو کر جانے لگے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکار کر کہا او میرے بھائی واپس آؤ، آج میں آپ کو خاص عمل بتاتا ہوں، وہ کون سا ہے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میرے بھائی، اور تمہیں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن میرا یہ سینہ، میرا یہ دل نفرت سے پاک ہے، دشمنی سے پاک ہے، بغض اور کینہ سے پاک ہے۔ میرے سینے کے اندر، میرے اس دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض اور کینہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم یہی وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دنوں تک جنت کی خوشخبری دی۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے دل میں دوسرے کسی مسلمان کے خلاف نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، اس لیلۃ القدر جیسی مبارک اور عظیم رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو عداوت سے، کینہ سے، بغض سے پاک اور صاف رکھیں، تاکہ اس مبارک رات میں، لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں ہم تو اس عمل کو ادنا عمل سمجھتے ہیں، چھوٹا عمل سمجھتے ہیں، لیکن یہ عمل سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک جنت کی خوشخبری دی۔ اسی لیے فرمایا اس مبارک رات میں ان 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر سماعت فرما لیں، نمبر 1 شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، لڑائیاں کرنے والا، اور نمبر 4 دل میں نفرت رکھنے والا، مسلمانوں کے خلاف، کسی مسلمان کے خلاف دل میں عداوت رکھنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی عرصے کے بعد جنگ سے واپس آئے، گھر میں آ کر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں تشریف لائے، اپنی بیوی سے فرمایا کیا مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت ہے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے، زوجہ نے سوچا شاید یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، انا اعطیناک الکوثر پڑھے گا۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ نفل پڑھنے لگے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، نفل شروع کی، پڑھتے پڑھتے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ بیوی پیچھے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 2 رکعت نفلوں کو اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا، ساری رات گزر گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا، زوجہ نے کہا تعبت و اتعبتنی،
آپ بھی تھکے ہیں، مجھے بھی تھکا دیا۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ دل پر لکھنے کی بات ہے۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں، او اللہ کی بندی، جیسے ہی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی شروع کی، تلاوت شروع کی، جنت بھی میرے سامنے آ گئی، جہنم کا سارا منظر میرے سامنے آ گیا، میں دنیا کو بھول گیا، دنیا کی ہر چیز کو بھول گیا، ہر رشتے کو بھول گیا، جنت اور جہنم کے مناظر میں غرق رہا، ساری رات گزر گئی، خدا کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ صحابہ اکرام اس طرح عبادات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی یہ عبادات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا، دنیا کا نظام اس لیے بنایا، سورج اور چاند ستاروں کو اس لیے بنایا، زمین اور آسمانوں کو اس لیے بنایا، تاکہ ہم آپ کو آزمائیں کہ تم میں سے کون سا شخص اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او میرے بندو، ہم آپ پر موت اس لیے مسلط کرتے ہیں، خوف اور ڈر اس لیے مسلط کرتے ہیں، بھوک اور فقر اور غربت کو اس لیے مسلط کرتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہیں کبھی تجارت کے اندر نقصان دے دیتے ہیں، کبھی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی محبوب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی خرید و فروخت میں دھوکہ ہو جاتا ہے، کبھی کیا نقصان، کبھی کیا نقصان، کبھی کیا پریشانی، کبھی کیا آزمائش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہوتے ہیں، تم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ اگر تم دنیا کے اندر صبر کر لو، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ او میرے بندو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا، تمہارا کوئی مقصد نہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام کے تمام انسانوں کو، تمام کے تمام جنات کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے روزی کمانا بھی عبادت ہے، روزی کمانے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کا بھی حکم فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے کا حکم فرمایا، ملازمت کرنے کا حکم فرمایا، کھیتی باڑی کرنے کا حکم فرمایا، روزی حاصل کرنے کا حکم فرمایا، روزی میں محنت کرنے کا حکم فرمایا۔ کس انداز سے حکم فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے کا حکم فرمایا، روزی میں محنت کرنے کا حکم فرمایا، ملازمت کرنے کا حکم فرمایا، کھیتی باڑی کرنے کا حکم فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ۔ او میرے بندو، کھیتی باڑی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، روزی کمانی ہے، لیکن روزی کمانے کے لیے نکلنے سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ جب نماز پڑھ لو، نماز ادا کر لو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کر لو، اس کے بعد روزی کمانے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اگر تم نماز پڑھنے کے بعد زمین میں روزی کمانے کے لیے جاؤ گے، تجارت کرنے کے لیے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گندی دنیا نہیں ہوگی، ذلیل دنیا نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا فضل بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آزماتے ہیں، روزی کمانے کا حکم بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ احکامات پر عمل کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے احکامات پر عمل کون کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کئی قوموں کے پاس بھیجا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اپنی اپنی قوم کے پاس پہنچے، آ کر سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی مخالفت کرو گے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج کر تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ بہت سی قوموں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اگر تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب لے آ کر دکھا۔ تو اس وقت کا نبی کہا کرتا تھا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، جب اللہ چاہے گا عذاب لے آنے کو، اپنا عذاب تم پر مسلط کرنے کو جب اللہ چاہے گا تو لے آئے گا۔ وما انتم بمعجزین، تو اللہ تعالی کو عذاب سے روک نہیں سکو گے، عذاب سے بچ نہیں سکو گے، عذاب سے پیچھے نہیں ہٹ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ اور برباد کیا، کئی قوموں پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ بعض ایسی قومیں ہیں جن پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، مِن سِجِّلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی قومیں ایسی گزری ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، نوکیلے پتھروں کی بارش کی، ہر ہر پتھر پر ایک ایک انسان کا نام لکھا تھا۔ جیسے ہی وہ پتھر اس انسان کے سر پر لگتا پورے جسم کو چیر کر نیچے سے نکل جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے۔
منہم من اخذته الصیحہ، فرماتے ہیں ہم نے بعض قوموں پر اپنے فرشتے کو مسلط کیا، ہمارے فرشتوں نے جا کر چیخیں ماری، ان چیخوں کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ منہم من خسفنا به الارض، کئی قوموں کو ہم نے زمین پر کھڑے کھڑے زمین کے اندر اتار دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ منہم من اورقنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کئی قوموں کو گہرے پانی کے اندر برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کر جب سمندر کے کنارے پر پہنچا، سامنے دیکھا کہ سمندر کے اندر 12 راستے، 12 سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ تو فرعون اپنے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ من ذالک، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اسی لیے اس سمندر نے ہمارے لیے خاص طور پر میرے لیے 12 سڑکیں بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندر داخل تو ہو، پھر دیکھتے ہیں۔ جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر سمندر کے اندر داخل ہوا، درمیان میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم فرمایا کہ چل دو۔ جیسے ہی سمندر کا پانی چلا، فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو کر تباہ ہو گیا۔ فرعون غوطہ کھا کر جب اوپر کو نکلتا تھا، اوپر کو آتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، میں ایمان لاتا ہوں، میرے لیے بخشش اللہ سے مانگ دو۔ آمنت بھی بنو اسرائیل، میں اس پروردگار پر ایمان لاتا ہوں جس پروردگار پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے۔ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ نے بنو اسرائیل کو میرے غضب سے بچایا، میرے عذاب سے بچایا، میرے ظلم و ستم سے بچایا، پھر سمندر کے گہرے پانی سے حفاظت سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، آنے کی کوشش کر رہا ہے، اب کلمہ پڑھ رہا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں پکڑتا ہوں میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت میری پکڑ سے، میرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ میری پکڑ سے پہلے ایمان لے آنا لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ہم فرعون